اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. مومنین اور مومنات، ایک اور سلسلہ درس کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پروردگار عالم کہ جتنی حمد و ثنا کی جائے، حق شکر و حمد و ثنا ادا ہو نہیں سکتا کہ جس نے بندگان خدا کو بے بہا اور بیش قیمتی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور انسان کو اس معاشرے کے اندر ایک فرد کی حیثیت سے جو اس کا حق تھا، اسے عزت جو ملنی چاہیے تھی، اس قوانین شریعت کے ساتھ بھیجا کہ ایک مومن پر دوسرے مومن کی احترام اور عزت کو واجب قرار دیا۔ عزیزان محترم، یقیناً انسان ایک ہیومن بینگ جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل ہے، جو کہ کچھ اسکالرز نے نام دیا ہے انسان کو ایک سوشل اینیمل کے طرح سے، کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو سوشلزم نہیں، اس کو سوشل ہونا پڑتا ہے، انسان کو معاشرے کا ایک فرد بن کر رہنا پڑتا ہے۔ اگر انسان اپنے ہی سوسائٹی سے، اپنے ہی معاشرے سے کٹ جائے تو بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جو وہ انجام نہیں دے سکتا، اس کے اعتبار سے وہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی کا ایک نمونہ وہ فیملی ہے کہ جس فیملی کو انسان تشکیل دے کر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے، اور پھر اس کی یہ فیملی مزید آگے بڑھتی ہے، پروردگار عالم اسے اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے، سرفراز فرماتا ہے اس سعادت سے، اور یقیناً اس معاشرے کا ایک فرد دوست ہیں کہ جن دوستوں سے وہ معاشرت کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، اور ان کے ساتھ اس کے تعاملات و معاملات ہوتے ہیں۔ کچھ ریلیٹیوز ہوتے ہیں کہ جن ریلیٹیوز کے ساتھ اس نے رہنا ہی رہنا ہے، چچا، پھوپھی، تایا، ماموں وغیرہ، ان لاز کو دیکھ لیجئے، ان لاز کے رشتہ دار ہو گئے۔ تو انسان کو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لا محالہ معاشرت کرنی پڑتی ہے، ایک سوسائٹی کا ایک فرد بن کر اس حیثیت سے رہنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جب انسان لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو انجام نہیں دے پاتا ہے، اور نہیں دینے چاہیے۔ مثال کے طور پر وہ ایٹیکیٹس کے جو ایک محفل کے اندر بیٹھنے کے جو ایٹیکیٹس ہیں، خود جو روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ جب انسان کسی محفل میں شرکت کے لیے جائے تو یہ نہ کرے کہ جائے اس محفل کے اندر اور صدر محفل میں، کہ جو محفل کی سب سے بلند اور اونچی جگہ ہے اور بالکل سینٹرل جگہ ہے، وہاں پہ جا کر بیٹھ جائے، بلکہ
آداب یہ ہیں، ایٹیکٹس یہ ہیں کہ جائے اور جانے کے بعد جو سب سے نچلی جگہ ہے، جو سب سے کم ترین جگہ ہے، وہاں پر جا کر بیٹھے۔ تو پھر جب وہ افراد کے جو دوسرے افراد اس کو دیکھیں کہ یہ آ کر محفل کے اندر بیٹھا ہے اور فلاں شخص آ کر بیٹھا ہے اور وہ اسے عزت دینا چاہیں تو خود اسے بلا کر بلند مقام کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جب انسان معاشرت کرتا ہے اور ایک سوسائٹی کے اندر رہنا شروع کرتا ہے اور جیسے جیسے اس کی لیونگ اور اس کا لائیولیہوڈ آگے بڑھتا ہے، ہم جگہ جگہ پر یہ مثال دیکھتے ہیں کہ کچھ افراد زیادہ کامیاب ہیں، کچھ افراد کم کامیاب ہیں، کچھ افراد با اثر اور رسوخ شخصیتیں ہوتی ہیں معاشرے کی، کچھ افراد ہوتی ہیں کہ جو اتنی زیادہ وسوخ اور رسوخ والی شخصیت نہیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ یہ کہہ لیجئے کہ معروف مشہور نہیں ہوتی ہیں۔ تو اب جو افراد جو کم مشہور لوگ ہیں وہ مشہور لوگوں کو دیکھ کر ایک احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو ٹرینڈ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مشہور ہونا پڑے گا۔ یہ بات تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ شہرت انسان کو کامیابی کے معیار کا کرائیٹیریا بنا لینا انسان کو، یہ بالکل بھی بجا بات اور ٹھیک بات تو نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لیتعارفوا، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے خلق کیا اور اس کے بعد ہم نے تمہیں قوموں میں، قبیلوں میں، گروہوں میں تقسیم کر دیا، شعوب اور قبائل کے اندر تمہیں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تقسیم کر دیا، لتعارفوا، کہ تمہیں تاکہ پہچانا جا سکے، تمہاری ایک پہچان بن جائے کہ تم فلاں قبیلے والے ہو، تم فلاں گروہ والے ہو، تم فلاں علاقے والے ہو۔ اس لیے ہم نے تمہیں جو گروہ کے اندر تشکیل دیا، گروپ کے اندر بانٹا، اس کی وجہ یہ ہے، نہ یہ کہ تم آپس کے اندر نبردآزما ہو جاؤ اور لڑنا شروع کر دو۔ لیتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور ان باتوں کے ساتھ یاد رکھو، ایک مرد ایک عورت کے ساتھ پیدا کیا، گروپس کے اندر تشکیل دیا تاکہ تمہاری پہچان بنے اس قبیلے سے، اس گروہ سے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھنا سب سے زیادہ اکرم اور اشرف اور صاحب کرامت اور صاحب فضیلت و عزت والا، اللہ کی نظروں میں احترام والا وہ ہے کہ جو زیادہ تقوی و پرہیزگار ہے اور تقوی و پرہیزگاری رکھنے والا ہے، کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہے وہ ہوگا۔ اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فلاں بڑے مقام رکھنے والا ہے، اب زیادہ کامیاب کون ہے؟ جو اس بڑا مقام رکھنے والے کے جتنا زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے۔ اب کائنات میں رب الارباب، ارباب تو بہت سارے ہیں، اس کے اندر، اس دنیا کے اندر ارباب تو بہت سارے ہیں، بھائی تم میرے ارباب، تم میرے ارباب، سب میرے ارباب، جس نے مجھ پر احسان کیا وہ میرا ارباب۔ لیکن رب الارباب کون ہے؟ رب الارباب کون ہے؟ پروردگار عالم، رب ذوالجلال، اور اسی کے سامنے انسان نے ماتھا ٹیکنا ہے اور اسی کے سامنے اپنی ساری ضروریات کو پیش کرنا ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے جاہ طلبی اور شہرت کو حاصل کرنا۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ انسان کے دل کے اندر جو برائی آ جاتی ہے کسی کے لیے، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کے علم کو دیکھ کر، کسی کے جاہ و حشم، مقام و مرتبے کو دیکھ کر، کسی کے علم کو دیکھ کر، کسی کے زیادہ بڑے گھر کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر، کسی کی پوزیشن کو دیکھ کر، کسی کی ڈیزگنیشن کو دیکھ کر اگر ہمارے دل میں کوئی برا خیال آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں۔ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں بہت شروع سے، آپ اگر اس کو بہت پیچھے سے لے کر چلیں، بہت گراس روٹ لیول سے اگر اس کو لے کر چلیں تو گھر کے اندر پیش آنے والے جو واقعات ہیں، بچپنے کے اندر جو بچہ دیکھتا ہے کہ میرے ایک بھائی کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور میرے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، میری ایک بہن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے اور میرے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، یعنی کہ فیورزم، یعنی کہ ڈسکریمنیشن، کسی ایک بھائی کو زیادہ پیار کیا جاتا ہے اور دوسرے بھائی کو کم پیار دیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے اندر انصاف و عدالت کے ساتھ اگر رویہ اختیار نہ کیا جائے اور والدین کہیں پر کوئی غلطی کر بیٹھیں اس اعتبار سے کہ کسی ایک بچے سے زیادہ پیار کریں اور کسی دوسرے سے کم پیار کریں، یا کسی ایک بچے پر تحفے اور تحائف اور ہدیے نچھاور کیے چلے جائیں اور دوسرے کی جانب دیکھیں بھی نہ، تو پھر یہ معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو دل کے اندر کینہ پیدا کرنے کے اور بغض اور نفرت پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہی بچہ اپنی کلاس روم کے اندر جاتا ہے، محنت کرتا ہے اور دل لگا کے لگن کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اسے وہ پذیرائی نہیں ملتی، وہ اسے ویسا انکریجمنٹ نہیں ملتا، بلکہ انکریجمنٹ اسے ملتا ہے کہ جو بظاہر کم محنت کر کے لیکن
ٹیچر کا اگر چہیتا ہے, ٹیچر کا اگر فیورٹ ہے, تو پھر اسے بہت زیادہ مقام مل جاتا ہے کلاس کے اندر. اسی کا نام بار بار کلاس میں ٹیچر پکارتی ہے کہ محمد فلاں, محمد دیکھو تم, محمد یہ بتاؤ, اس کا آنسر تم بتاؤ محمد. یہ جو ہوتا ہے تو پھر دوسرے جو بچے ہیں وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ٹیچر ہے وہ اسے زیادہ فیور دے رہا ہے. اب چاہتے نہ چاہتے اس کے کمالات کے باوجود بھی اس کے لیے دوسرے سٹوڈنٹس کے دل میں ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے, کینہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے, پھر ہوتا یہ ہے کہ بات میں اس کی اچھائی کو بھی انسان ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور اس کی چھوٹی سی برائی کو بھی جو کہ نیگلیجیبل ہوتی ہے اس کو بہت بڑی بنا کر انسان پیش کرتا ہے, اور اس کو سمجھنے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی غلطی نہیں بلکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کینہ کے ساتھ جا کے مرج ہو کے بڑی بن جاتی ہے کہ جو اس کے دل کے اندر اس کے لیے موجود ہے. اب آپ اس کو اور ایکسپینڈ کریں, تھوڑا اور اس کو ایکسپینڈ کریں, تو اس کا اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا نا, اب دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. اچھا, کبھی کبھار یہ بات دل میں رہتی ہے اور اس کا اثر سامنے آنے لگتا ہے کہ بے جا انسان کسی اور کو اذیتیں دینا شروع کر دیتا ہے. بے جا انسان کسی سے انتقام کی آگ کے سبب ریونج لینے کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے. سامنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن اس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ لاؤڈ ہو کر, انسان آؤٹ سپوکن ہو کر بتا دیتا ہے کہ بھائی دیکھو اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو اس سے کینہ سے کیا چیز پیدا ہوئی؟ انتقام کی آگ, جو انتقام ظلم کی طرف لے جائے گا, لہٰذا ظلم ہو رہا ہے. کینہ انسان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ظلم کی طرف. یہی کینہ انسان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ حسد کی طرف. مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الحقد یورث الحسد, کہ حقد جو ہے, حقد کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر کسی کی نفرت چھپا کر رکھنا, اسے کینہ کہتے ہیں. دل میں کسی کی نفرت چھپا کر رکھنا, اسے کینہ کہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ حسد, جیلسی پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان کے دل میں خدا نہ خواستہ حسد پیدا ہو جائے تو یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ ظلم کی طرف تو لے ہی جاتا ہے. لیکن ایمان کے اعتبار سے کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ انسان کے دل سے توکل ختم کر دیتا ہے. کیوں؟ پروردگار عالم سے وہی انسان بات یہ کرتا ہے کہ اے خدا, جو چیز تو نے اسے دی ہے نا وہ چھین کر مجھے مل جائے. یہ حسد ہے. اور توکل کیا ہے؟ پروردگار تو نے جو مال اسے دیا ہے, جو چیز اسے دی ہے, جو منصب اسے دیا ہے, جو عزت اور شہرت و جاہ و حشم اسے دیا ہے, ایسی ہی چیز مجھے بھی عطا کر دے, اس لیے کہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جب انسان حسد کی طرف آتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے توکل کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے, اللہ کو کچھ نہیں سمجھنے لگتا, اللہ کل شیء قدیر سے دور ہو جاتا ہے. اب آ جائیے ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کر چلیں. تو یہ ایک ہو گیا فیورزم ہو گیا. ایک یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کے مزاج میں ہی ایسا ہو کہ خود اس کا ڈی این اے ایسا ہو کہ اس کے اندر یہ ہو کہ وہ کینہ رکھنے والا ہو. جیسے پروردگار عالم کی جانب سے بہت سارے ایسے حیوانات ہیں کہ جن کی خاصیت اور جن کی خصلت یہ ہے کہ وہ کینہ پرور ہوتے ہیں. جیسے کہ اونٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کینہ رکھتا ہے دل میں. اگر اس کے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی ہے تو وہ اسے یاد رکھ لے گا, اسے سیو کر لے گا اپنی میموری کے اندر, اور جہاں اسے موقع ملے گا وہ اس سے ریونج لے گا اور ریپلائی بیک کرے گا اس کو بری طرح سے. اب اس کی کیا کیا مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جب مثالیں پیش کرنے کی بات آئے گی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیکھیں کہ کیا ہوا. بھائیوں کے دلوں میں کینہ, باپ ہے اور باپ ظلم نہیں کر رہا. اگر باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی خدا ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال کو, کہ ان میں وہ کمال موجود ہے کہ جو پروردگار عالم کی جانب سے انہیں عطا کردہ ہے. تو اب کیا ہوگا؟ یقیناً وہ جب آ کر اپنا خواب بتلا رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ستارے ہیں کہ جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اور رأیتہم لی ساجدین, میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے وہ پورا کا پورا خواب کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب نبی خدا علیہ السلام کو بتلایا, جناب یعقوب نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ یاد رکھنا اے بیٹا, پروردگار عالم نے تجھے اپنے منصب نبوت کے لیے چنا ہے اور تو ایک دن منصب نبوت پر فائز ہوگا. اب یہ بھائی لے جا کر کنویں کے حوالے کر دیا. دل میں کینہ تھا, اور اس کینے کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کئی دنوں تک کنویں کے اندر اور اس کے اندھیرے کے اندر اور وہاں کی وحشت ناکیوں کے اندر بیچارے پڑے رہے.
آ جائیے اور اس کی مثال. اب یہاں پر رک کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ سامنے والے شخص کے دل میں میرے لیے کیا ہے. ہوتا ہے نا انسان کو سوال کہ میں ملنے جا رہا ہوں, کسی سے بات کرنے جا رہا ہوں, کوئی ایک میٹنگ ہے جو اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, وہاں پر مجھے فلاں شخص ملے گا کہ جس کا نام میں نے بہت سن رکھا ہے. اب ایک دوسرے کو جانتے تو ہیں نام سے, تعارف نہیں ہے, پہچانتے ہیں, جانتے ہیں, پہچانتے نہیں ہیں. اب کیا ہے, انسان یہ سوچ رہا ہے کہ وہ بھی میرا دوست, یہ بھی میرا دوست. میں کیسے پتا لگا سکتا ہوں کہ فلاں شخص کے دل میں میرے لیے کیا احساسات ہیں, اس کے کیا تاثرات ہیں میرے لیے, وہ مجھے کیا سمجھتا ہے, میرے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہے. تو امام معصوم علیہ السلام نے اس کا یہ فارمولا دیا ہے ہمیں کہ اگر تم یہ ذہن میں سوال رکھتے ہو, تصور کر رہے ہو یا دیکھنا چاہتے ہو کہ سامنے والے کے دل میں تمہارے لیے کیا ہے, تو یہ بات یاد رکھنا, تم اپنے گریبان میں, اپنے دل میں جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش کرنا کہ تمہارے دل میں اس کے مطابق اس کے لیے کیا احساسات ہیں. تم اسے جو سمجھتے ہو, اس کے لیے تم اپنے دل میں جو خیال رکھتے ہو, بالکل یہ بات یاد رکھنا کہ اب اپنے دل میں وہ شخص تمہارے لیے وہی خیالات رکھے گا. اگر تم کسی کے لیے اچھے خیالات دل میں رکھو گے تو یہ بات یاد رکھنا کہ وہ شخص کہ جو دوسرا فریق ہے, کہ جو تمہارا دوست ہے, وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہی خیال رکھے گا. اگر تم اس کے لیے برے خیالات رکھو گے تو یاد رکھنا وہ بھی تمہارے لیے برے خیالات رکھے گا. یہاں پر بٹوین دا بریکٹس ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دوستی کے اندر کہ انسان کبھی حسد کرتا ہے, کبھی کینہ رکھ لیتا ہے, کبھی کسی کے لیے نفرت اگر دل میں رکھ لیتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں جو اس سے منسوب تھیں یا نہیں تھیں, یعنی جو برائیاں اس نے انجام دیں یا نہ انجام نہیں دیں, جو بری چیزیں اس نے کی, برے کام کیے یا نہ کیے, وہ لوگوں کو پھیلانا شروع کر دیتا ہے, لوگوں میں بتانا شروع کر دیتا ہے. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ تاکہ اس کی عزت کم ہو جائے, ہے نا. اسی لیے تو کرتا ہے انسان. جا کر کہتا ہے ارے تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا تھا. اور جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے گا, لوگوں کا ریئیکشن دیکھیے گا, کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کسی سے عرض کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں, کسی کی نیگیٹو بات ہم کوٹ ان کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو سامنے والا فوراً یقین کرتا ہے. کوئی نیگیٹو بات کسی کے لیے کر دیجئے, کسی مومن کی خلاف کوئی بات کر دیجئے, فوراً وہ بات ایکسیپٹڈ ہو جاتی ہے, ایکسیپٹ کر لی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ایسا ہی تو ہوا ہوگا, تمہیں پتہ ہے, ارے نہیں اس نے میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا, ختم ہو گئی بات. یعنی وہ جو کینہ آپ کسی کے دل میں کسی کے لیے پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ پیدا ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ انسان کو کسی کے بارے میں پازیٹیو بات فوراً ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. ہم اس کے بالکل اپوزٹ ہیں. ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتلایا کہ کسی کے اگر کوئی اچھائی بتلا رہا ہے تو فوراً سن کے اسے ایکسیپٹ کر لو. اسے پرکھنا نہ پرکھنا, اسے کسی میزان پر تولنا, اس کو جانچنا, اس کا امتحان لینا, یہ ایک بات کی بات ہے. کسی سے دوستی کرنے سے پہلے انسان اس کو بھانپتا ہے, اس کو آزماتا ہے, اس کو چیک کرتا ہے, لیکن اسے پرکھتا ہے. لیکن اس کے معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ کسی کے نیگیٹو بات اگر آ رہی ہے تو اس پر فوراً یقین کر لیا جائے, اور اگر کسی کی پازیٹیو بات آ رہی ہے تو اسے ڈسکارڈ کر دیا جائے کہ ارے. اب مثال کے طور پر میں نے ایک مثال دی آپ کو نیگیٹو بات کرنے کی. میں نے کسی کی نیگیٹو بات کوٹ ان کوٹ کی, سامنے والے نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا, وہ مجھے پتا ہے نا, بالکل ایسا ہی ہے. اور جب ہم کسی کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات کرتے ہیں تو پھر کیا ریئیکشن آتا ہے؟ یہ ریئیکشن آتا ہے اچھا اس نے یہ نیکی کا کام کر لیا, وہ کیسے یہ اچھا کام کر سکتا ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا, یہ ہمارے یہاں پر ہماری سوسائٹی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے. لیکن میں یہاں پر جو کینے کے حوالے سے بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں کینہ ہوتا ہے نا, تو جو اس کی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں وہ کسی اور کے کھانے میں ڈال دیتے ہیں, وہ کسی اور کے حصے میں ڈال دیتے ہیں. اور اگر ہمیں اس سے کینہ ہے, نفرت ہے, تو کسی اور کی برائیاں اس کے حصے میں ڈال دیتے ہیں. دنیا میں یہ پھر مولا کائنات علیہ السلام کا فرمان اور ان کی حدیث کا یہ جسٹ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ دنیا والے عجیب ہیں. جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو غیروں کی اچھائیاں بھی اس کے حوالے کر دیتے ہیں, اور جب کسی سے نفرت کرتے ہیں تو دوسروں کی برائیاں بھی اس شخص کے نام لکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ اسی نے کیا تھا. اب آ جائیے, حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک مثال آ گئی. ایک مثال آ گئی جناب حمزہ. جنگ بدر ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کے آفٹر ایفیکٹس آج تک اسلام کو اور امت مسلمہ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں. جنگ بدر کا جو واقعہ ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس اور سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک یہ تھا کہ جناب حمزہ
سید الشہداء کا لقب دو بڑی ہستیوں کو ملا، ایک رسول کے چچا حضرت حمزہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک ہمارے اور آپ کے مولا واقع خامس اصحاب کسا سید الشہداء امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیت والثناء، مولا کو بھی یہ لقب ملا۔ تو اب جناب حمزہ سید الشہداء جنگ احد کے اندر آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے بعد کس انداز سے آپ کے سینے کو چاک کروایا گیا۔ پہلے تو آپ کو پشت کی جانب سے حملہ کر کے شہید کروایا، ایک بڑا سا نیزہ آپ کو مارا گیا، آپ شہید ہوئے، اور اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ جا کر سینہ حمزہ کو چاک کر کے کلیجہ نکالا جائے، اور کلیجہ نکال کر لایا گیا اور چبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سارا کچھ کس وجہ سے ہوا؟ وہ کینہ، کہ جو کینہ حضرت حمزہ علیہ السلام، تاریخ میں آپ جا کر یہ واقعات دیکھیے گا، میں اس کا صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، میں بہت تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا اس موقع پہ، لیکن جناب حمزہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا کہ ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی گئی، اور بات ہے کہ پروردگار عالم کی جانب سے یہ انتظام ہو گیا کہ ان کا کلیجہ مبارک اتنا سخت ہو گیا کہ جو چبانے کی کوشش کر رہا تھا وہ چبا نہیں سکا، لیکن کوشش ضرور کی۔ عزیزان محترم، یہ تھا جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو ہوا۔ ایک اور واقعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا جنگ بدر کے عصر میں۔ اس کے بعد ایک شخص ہے جس کا نام ملتا ہے تاریخ میں غالباً شیبہ، عقبہ، شیبہ، ابو البختری، یہ سارے لوگ جو تھے کہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک تھا غالباً شیبہ کا نام ملتا ہے۔ یہ رسول کا دشمن ہو گیا، اس لیے کہ اس کے والد اور 8 اسی کے قبیلے کے ایسے جوان شجی سپاہی مارے گئے تھے جنگ بدر میں، کہ جو لشکر کفار میں تھے انہیں مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ اس کا کینہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ شیبہ ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ مجھے جہاں موقع ملے گا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دوں گا، شہید کر دوں گا، مگر یہاں تک وہ ناکام ہوتا رہا کہ فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا۔ اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، فتح مکہ ہو گیا، اب سارے کے سارے رسول کے تحت نظارت آ گئے، اب سارے کے سارے رسول کے آزاد کردہ بن گئے، کیونکہ رسول اکرم آئے اور آنے کے بعد فتح مکہ ہوا، اور پوچھا کہ آج کے دن تم مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ تو مکہ کے افراد نے، جن میں کفار بھی شامل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایک کریم سے کرم کے علاوہ اور کیا توقع کر سکتے ہیں، لہٰذا رسول اکرم نے کہا کہ میں نے تم سب کو معاف کیا اور آزاد کیا وغیرہ۔ وہ پورا ایک واقعہ ہے کہ جس کا حوالہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا معلیٰ کے میدان میں عصر کے وقت جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو کہ میرے نانا نے تو تمہارے آبا و اجداد کو آزاد کیا تھا، اور تم آزاد کردہ کے اولادیں ہو، تم یبنت طلقاء کا جو مطلب ہے وہ یہ۔ اچھا، اب یہاں تک کہ ایک واقعہ جنگ حنین یا اس کے آس پاس ہی ہوا کہ وہاں پر لوگ رسول کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اب رسول تنہا ہو گئے، 2 افراد ہیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، جو رسول کی حفاظت فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ پشت کی جانب سے شیبہ ایک بڑا سا نیزہ لے کر آتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشانہ بناتا ہے، اور جیسے ہی قریب آ کر قریب تھا کہ رسول پر ایک وار کر دیتا، اس کے سامنے ایک بجلی آ گئی، ایک روشنی آ گئی، ایک نور آ گئے، اس کے سامنے حائل ہو گیا، کہ جس کے بعد وہ رسول پر حملہ نہیں کر سکا۔ رسول کو اندازہ ہوا کہ کوئی پشت کی جانب سے آیا ہے، رسول مڑے، رسول نے اپنا چہرہ شیبہ کی طرف کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ پروردگار تیرے دل سے اس شیطان کو باہر نکال دے کہ جس نے تجھے بے چین کر کے رکھا ہے۔ کیا تھا وہ کینہ؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ رسول بتلا رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی کینہ رکھے گا وہ ہمیشہ ناراحت رہے گا، بے قرار رہے گا، بے چین رہے گا۔ اور یہ بات تو ہے کہ جس کے دل میں انتقام کی آگ ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ ہو، جس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہو، وہ سکون سے بیٹھ نہیں سکتا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے فرمایا سب سے کم راحت والا انسان اس دنیا میں وہ ہے کہ جو صاحب حقد ہے، کہ جو حقد کرنے والا ہے اور دل میں برائی کسی کے لیے رکھنے والا ہے۔ اچھا، اب جب یہ ہوا تو اس کے بعد وہ شیبہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس دن کے بعد سے رسول سے زیادہ محبوب اور کوئی شخص نہیں تھا، ان کی محبت میرے دل میں کر گئی۔ اب ایک مثال میں اور آپ کو پیش کرتا ہوں کینے کی، کہ جناب امام تقی جواد علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا وہ بھی یہی تھا۔ یحییٰ ابن اقسم آیا اور آ کر سوالات کیے
امام نے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور اس کے بعد امام نے ایک سوال کیا کہ جس کا جواب یحییٰ ابن اقسم نہیں دے پایا. یہ مامون کے دور کا واقعہ. اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ دل میں کینہ رکھ کے بیٹھا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا بالآخر کہ امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر جو دیا ہے ان کی اپنی زوجہ نے، وہ پھر یحییٰ ابن اقسم اس کے اندر کار فرما تھا. احسنوا ظنونکم، یاد رکھنا امام علی ابن ابی طالب سرکار امیر المومنین حضرت آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ احسنوا ظنونکم باخوانکم، یاد رکھنا اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مومن بھائیوں کے لیے دل میں ہمیشہ اچھا خیال رکھنا، ان کے لیے اچھا سوچنا، ان کے بارے میں اچھا ذہن کے اندر تصور لے کر آنا. تو ہوگا کیا؟ تمہارا دل جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور تمہاری شفاء الصدور و کیا ہوگا، انسان کے سینوں کو شفا ملے گی، انسان کا سینہ کشادہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ایک حدیث کے اندر یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شخص کسی کے لیے کینہ رکھتا ہے یستوحش من کل احد، وہ ہر ایک شخص سے وحشت کرنے لگتا ہے. آپ اس کو تصور کیجئے، میں اگر برے خیالات رکھنے والا، نیگیٹیوٹی رکھنے والا ہوں، ہمارے پاس دو الفاظ ہیں، ایک آپٹمسٹک ہونا انسان کا، ایک پیسمسٹک ہونا. اگر کوئی انسان آپٹمسٹک نہیں ہے، پیسمسٹک ہے، ہر چیز میں نیگیٹو سوچتا ہے، ہر چیز میں برائی کو لے کر آتا ہے اور نیگیٹیوٹی کو لے کر آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک لقمہ بھی انسان نہیں کھا سکتا، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں پی سکتا. یہ سوچتا ہے کہ یہ جو شخص میرے لیے پانی لے کر آیا اس میں کچھ ملا تو نہیں دیا، یہ جو کھانا پکا کے لے کر آیا اس میں اس نے کچھ ڈال تو نہیں دیا. اب یہ ہمیشہ سے بے سکون رہے گا، بے قرار رہے گا. یہی وجہ ہے کہ جو وسواس کے مریض ہوتے ہیں، جو ایک روحانی بیماری ہے وسوسہ، اس کو دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے. پروردگار ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ ایک بار پانی نہیں ڈالتا، بار بار پانی ڈالتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے سکون نہیں مل رہا، اسے اطمینان نہیں مل رہا. کہ اطمینان مل جائے گا تو وہ مانے گا نا کہ میرا وضو ہوا ہے، تو وہ مانے گا کہ میرے چہرہ گیلا ہو چکا ہے، میرا ہاتھ گیلا ہو چکا ہے. یعنی کہ انسان کے دل میں پیدا ہونے والا کینہ انسان کو ناراحت کر دیتا ہے. سرکار دو عالم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا مدینہ میں. اب دیکھیے کہ کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. چھوڑ دیں لوگوں کو، معاف کر دیجئے لوگوں کو، جو انہوں نے کیا آپ کے ساتھ چھوڑ دیجئے. اگر آپ نے چھوڑا تو کیا چھوٹ گیا معاملہ، ختم ہو گیا؟ اگر آپ نے چھوڑا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اپنے امور کا وکیل بنا دیا. اب آپ نے اگر اسے معاف کر دیا تو یہ آپ نے کیس پروردگار عالم کی بارگاہ میں سپرد کر دیا. اب یہ خدا فیصلہ کرے گا. کسی کا کیا ہوا پلٹ کر اسی کی طرف واپس آتا ہے. لیکن اگر میں نے انتقام لے لیا تو پھر ختم ہو گئی بات. پروردگار کہتا ہے کہ تو نے خود اپنے معاملے کو حل کر لیا تو اب میرے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، خطرناک ہے برباد. لیکن عزیزان محترم، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم معاف نہیں کرتے. ہمیں اس بات کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں عفو و درگزر، معافی سے سہارا لینا ہے، ٹالرنس کے ساتھ سہارا لینا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ رسول کے پاس ایک یہودی آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے کچھ مال دینا ہے، یعنی آپ لائبل ہیں میرے کچھ پیسوں کے. تو رسول کہتے ہیں کہ دیکھو، میں تمہاری کسی بھی چیز کا مقروض نہیں ہوں، تم غلط بات کر رہے ہو. نہیں کہا رسول نے کہ تم غلط بات کر رہے ہو، میں سمجھانے کے لیے میرے الفاظ ہے کہ تم غلط بات کر رہے ہو. رسول نے کہا میں تیری کسی شے کا مقروض نہیں ہوں، کسی رقم کا مقروض نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنی اجازت دے کہ میں گھر جاؤں اور لا کر تجھے کچھ دوں تاکہ تو میرے در سے خالی نہ پلٹے. کہتا نہیں میں جانے بھی نہیں دوں گا آپ کو، اور یہیں رکھوں گا اور یہیں پر آپ کھڑے رہیں گے، اسی بازار میں آپ کھڑے رہیں گے. مسجد نبوی کے پاس جو بازار ہے اس میں یہ بات ہو رہی ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے رسول کا گریبان اس نے پکڑ لیا، بہت مضبوطی کے ساتھ پکڑا، یہاں تک کہ رسول کے گردن مبارک پر اس کا لال نشان، سرخی آ گئی اس کی. یہ بہار الانوار کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا اور لوگ جمع ہو گئے اور اس یہودی کو پکڑ کے اس کو زد و کوب کرتے، اسے مارتے پیٹتے، اسے سزا دیتے، سرزنش کرتے اس کی. رسول نے روک دیا. رسول نے کہا نہیں، یہ میرا دوست ہے اور میں اپنے دوست کے ساتھ جیسے میری مرضی ہوگی ویسے فیصلہ کروں گا. تم لوگ کوئی بھی درمیان میں نہیں آنا، سارے کے سارے ہٹ جاؤ. اور یہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ یہودی شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ،
کہ اتنی طاقت رکھنے کے بعد بھی مجھے معاف کر دینے والا یقیناً پروردگار عالم کا نبی ہو سکتا ہے، وہی حقدار ہے اس بات کا۔ میں نے کتنی بڑی گستاخی کی لیکن آپ نے مجھے ایسے معاف کر دیا اور مجھے اپنا دوست کہہ دیا۔ مولا کائنات علیہ السلام کی مثال علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ افضل التحیت والثناء، روحی و ارواح العالمین لترا بمقدمہم الفدا۔ ایک مرتبہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا، دیکھو یہ جو تم دودھ میرے لیے لے کر آئے ہو، کہ جو طبیب نے کہا تھا کہ اب آپ کے بابا کے زخم کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہیں، اگر آپ پھر بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے کسی طرح سے یہ زخم یا کچھ بہتری آ جائے تو جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلائیے۔ مولا کائنات علیہ السلام کے لیے جو لایا گیا ہوگا شیر، دودھ لایا گیا ہوگا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ یہ جو تم میرے لیے لے کر آئے ہو بالکل یہ اسے لے جا کر دے دو کہ جو ابن ملجم سامنے کھڑا ہے، جس کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی ہے، جسے تم نے کس کر پکڑ کے باندھا ہوا ہے، اسے دے دو اور اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھول دو اور اسے رہا کرو، آزاد کرو۔ اور یاد رکھو میرے جانے کے بعد اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بعد اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اتنی ہی ایک ضرب اتنے ہی طاقت سے ہو، اور اگر وہ بھی تم نے چھوڑ دی، اگر وہ بھی تم نے اسے معاف کر دیا تو یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی مولا بتلا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد بھی اس سے انتقام مت لینا اس سے انتقام چھوڑ دینا اس کو۔ مگر دنیا میں کیا سلسلہ رہا اسی اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ۔ مولا سید سجاد علیہ السلام آقا مدینہ کے بگڑتے ہوئے حالات کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور یمبو سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے یمبو، وہاں پر جا کر زندگی گزارنے لگے۔ ایک مرتبہ قاتل شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بھٹکتا بھٹکتا جنگلات سے ہوتا ہوا ایک خیمے کے سامنے آ کے پہنچا، پتہ نہیں ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کا خیمہ ہے۔ بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، مرنے کے قریب ہے، سامان سفر ختم ہو چکا اور اس کی سواری مر گئی، بیچ صحرا میں اس کی سواری مر گئی تھی۔ اگر یہ خیمہ نہ نظر آتا اسے تو اگلے ہی لمحے اس کی موت ہو جاتی۔ اس نے خیمے کے دروازے پر جا کر آواز دی، مولا سید سجاد علیہ السلام باہر آئے، جیسے مولا سجاد کو دیکھا پہچان لیا، فوراً پلٹ کر جانے لگا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ تیرے ہونٹ خوش نظر آتے ہیں، پیاسا نظر آتا ہے، تو اگر کہے گا تو ہم تجھے پانی سے سیراب کریں۔ تو یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھے پہچانا نہیں ہے انہوں نے، واپس پلٹ کر آیا۔ امام علیہ السلام نے پانی پلایا، غذا کھلائی، کہا کچھ دیر کے لیے آرام کر لے اور اس کے بعد تو چلا جانا۔ ایک مرتبہ لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، کہا انہوں نے مجھے پہچانا تو نہیں ہے تو میں سو جاتا ہوں، ان کو کیا پتا کہ میں نے کیا بڑا جرم انجام دیا ہے۔ اور جیسے اس کی آنکھ لگتی ہے فکر مند ہو جاتا ہے، آنکھ لگی، جیسے آنکھ کھلی، کہا کہ میں اتنی دیر سو گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے سوتے میں کوئی مجھے نقصان پہنچا دے۔ اٹھ کر بھاگنے لگا، دوڑنے لگا، جیسے بغیر بتلائے نکل رہا تھا تو ایک مرتبہ مولا سید سجاد علیہ السلام نے دیکھ کر اسے پھر روکا، کہا کہاں جا رہا ہے؟ سواری تو نہیں ہے تیرے پاس؟ فلاں ہماری سواری ہے، اس سواری کو لے کر چلا جا، یہ تیری ہوئی۔ اب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اب رہا نہیں جا رہا کہ اتنا مجھ پر کرم کر رہے ہیں، میں بتلا دیتا ہوں۔ کہا کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ مولا سید سجاد علیہ السلام سے وہ کہتا ہے کہ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ قاتل شہزادہ علی اکبر، جس کا نام غالباً حسین ابن نمیر ملتا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جس پہل تو نے ہمیں آواز دی تھی نا، اسی لمحے سے ہم تجھے پہچانتے تھے کہ تو کون ہے۔ کہا کہ میں نے آپ کے بھائی کو شہید کیا ہے۔ کہنے لگے وہ تیرا عمل تھا اور یہ جو کیا یہ ہمارا عمل تھا۔ یقیناً اس سے کریم اور صاحب کرم ہمیں کوئی اور در اس دنیا میں نہیں ملے گا۔ لہٰذا اپنے مومن بھائی پر ٹرسٹ کرنا سیکھیں جتنا ہو سکے۔ اگر وہ برائی کر رہا ہے ٹرسٹ کرنے کے بعد بھی تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، چھوڑ دیجیے۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنے والے ہیں، پروردگار عالم تو ناظر ہے، دیکھ رہا ہے، لہٰذا چھوڑ دیجیے۔ اور کیا دعا ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا المؤمنون ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا انک لرؤوف الرحیم۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو دل سے کینہ ختم کرنے کی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا
انکا لرؤوف الرحیم. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. جیسا وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنائے. اور امام زمانہ صاحب الامر والعصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں مولا کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد